اس سے پہلے جو واقعہ ہمارا صحابہ کی رہنمائی سے صحابہ کے واقعات سے ہماری رہنمائی، اس سلسلے میں جو واقعہ ہمارا چل رہا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے کی 12 تاریخ کو دنیا سے پردہ فرما گئے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، فرمان لگے کہ جو یہ شخص اعلان کرے گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پردہ فرما چکے ہیں، میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ تو اس موقع پہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اللہ کروڑ رحمت نازل فرمائے، سارے موقع کو قابو کیا اور آ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ماتھا چوما اور فرمایا یا رسول اللہ، زندگی بھی بڑی مبارک اور موت بھی بڑی مبارک، اور پھر بارہ کے خطبہ دیا جس کا مفہوم یہ تھا کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو حضور کی عبادت کرتا ہے تو کان کھول کے سن لو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ ومن کان یعبد اللہ، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے فإن اللہ حی لا یموت، تو اللہ ایسے زندہ ہیں کہ اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی، اللہ دنیا سے ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ اور اس کے بعد قرآن پاک کی آیت پڑھی۔ تو اس واقعے سے دو چیزیں عرض کی تھی کہ ملتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ملتی ہے کہ موت کا حقیقی ہونا، اس موضوع پہ پچھلے درس میں گفتگو ہو گئی تھی، اور دوسری چیز ملتی ہے کہ صبر اور استقامت، صبر کرنا، برداشت کرنا، یہ چیز ملتی ہے۔ تو صبر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن کبھی مانگنی نہیں اللہ سے۔ ہم نے اللہ سے کیا نہیں مانگنا چاہیے؟ ایک صحابی صبر مانگ رہے تھے، اللہ مجھے صبر کی توفیق عطا فرما، تو آپ نے ڈانٹا کیونکہ آپ رحمت للعالمین تھے، شفیق تھے، رؤوف الرحیم تھے، ڈانٹ کے فرمایا کیا اللہ سے مصیبتیں مانگ رہے ہو کہ مصیبتیں ہیں پھر تم صبر کرو؟ تو صبر مانگنے کی چیز نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ مانگنا کیا چاہیے؟ مانگنے اخلاق چاہیے کہ اللہ ہمیں اچھے اخلاق عطا فرما، ہمیں اعلیٰ اخلاق عطا فرما، ہمیں جس موقع پہ جو کرنا چاہیے اس کی توفیق عطا فرما۔ باقی ہم صبر والے امتحان کے قابل نہیں ہیں، اپنے فضل و کرم سے ہمیں عافیت کے ساتھ ہی پار کروا دے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ استعینوا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ سے مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے، اس سے اللہ کی مدد تمہیں نصیب ہوگی، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ صبر کس چیز کا نام ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے تو اس موقع پہ یہ دیکھنا میرے اللہ کا کیا حکم ہے، جس نے یہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ ایک صحابیہ کا واقعہ ملتا ہے کہ ان کا بچہ فوت ہو گیا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے تسلی دینے کے لیے، تو تسلی قبول کرنے کی بجائے سخت جملہ زبان سے نکل گیا اور کہا کہ اگر آپ کا بچہ فوت ہوتا تو پھر میں دیکھتی کہ آپ کیا کرتے۔ نہیں مسلمان ہوئی تھی، تو خیر آپ تسلی دے کے واپس تشریف لے آئے۔ بعد میں احساس ہوا کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا، اوہ اتنا بڑا میں نے ظلم کر لیا اپنے اوپر۔ روتی روتی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، تو آپ نے آگے سے فرمایا کہ اور جا کے کہا اس خاتون نے کہ اب میں صبر کروں گی، تو آپ نے فرمایا اب صبر ہی کرنا، اب اور کیا کرنا ہے؟ الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر تو جب صدمہ پہنچتا ہے اس وقت اپنے پہ قابو پانے کا نام صبر ہے۔ عام طور پہ ہم راستے میں جا رہے ہوتے ہیں تو گاڑی کو تھوڑا سا کوئی رکشے والا، کوئی سائیکل والا یا گاڑی والا کوئی بھی تھوڑا سا کوئی پنجابی جی کی کہنا چمی لے لینا ہے، تو وہ اتر کے، اور عجیب بات یہ ہے کہ اب دو طرح کے معاملہ چل رہے ہیں، یہاں تو کوئی بیچارہ آپ کی طرح بڑے اخلاق والا ہوگا، وہ اپنی گاڑی کا بھی کباڑا کراتا ہے، الٹا آ کے وہ جس نے غلطی کی ہوتی ہے جب دیکھتا ہے کہ یہ خاموش ہے تو وہ الٹا آ کے چڑھائی کرتا ہے کہ تینوں عقل نہیں آیا ہے، تین نظر نہیں آتا پیا، اچھا قصور بھی اس کا۔ ایک دفعہ میں یہاں سے جا رہا تھا تو یہ پھاٹک کے پاس پہنچا تو موٹر سائیکل والا جوان
یوں وہ سبزی منڈی والے اس طرف سے گلے سے یوں نکلا جیسے وہ موٹر وے پہ موٹر سائیکل چلا رہا ہے، بڑی اسپیڈ سے ہے۔ اتنا شکر ہے کہ ہم 20-30 کی اسپیڈ پہ ہوں گے، وہ جوان کو کافی اسپیڈ پہ آگے سیدھا آگے بمپر پہ اس نے گاڑی ماری، اپنی موٹر سائیکل ماری۔ تو ساتھ میرے ساتھ آپ کی طرح 2-4 پہلوان بھی اس وقت قدرتی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ سب کا دماغ خراب ہوا ہے، پوچھنے ایسی تیسی یہ وہ، میں بیٹھے رہو جڑی نقصان ہے ڈینٹر ہے تو نہ پینٹر ہے، جی ٹوٹنی شاید ٹوٹ گئی ہوں نہ تو تکرار کر کے گڈی صحیح نہیں ہو جانی، جی خراب ہونی ہو گئی بس ٹھیک ہے کرا لیں گے، میرے کو آپ ہی بھی تو لگ سکتی سی۔ اچھا یہ ہم آپس میں بات کر رہے ہیں، اینی دیر جو آ کے نا ان کا اندر شیشہ تھلے گا، شیشہ تھلے گا اور داڑھی رکھی تھی، پگڑی پائی تو نہیں یا شرم نہیں گڈی کے چلان دے وہ جو پیچھے اگے رستہ توڑان دیا اور میں ادھر سے میں نے سینٹر لاک لگا دی، میں کہ کدھر باہر نکلے، میں پاجی غلطی ہوگی معافی دی، کی صورت ہے حکم کرو، عقل نہ گڈی چلایا کرو، ٹھیک ہے بھائی۔ تو 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو صورت یہ ہوتی ہے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ واقعتاً جانون اگلے کا قصور ہوتا ہے اور آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس سے اپنا مطالبہ کریں لیں، لیکن اس موقع پہ بھی جو درگزر کر دیتا ہے، ہمارے ماشاء اللہ کئی محترم ساتھی ایسے بیٹھے ہیں جن کو اللہ نے جیسے کہتے ہیں جو یہ نایاب قسم کی گاڑیاں ہوتی ہیں وہ اللہ نے دی ہوئی ہیں، لیکن ماشاءاللہ ان چیزوں کو سن کر اللہ نے توفیق دی کہ ان کے آگے کوئی لائٹ توڑ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کسی کا کوئی شوق تو نہیں ہے بیچارہ کو موٹر سائیکل والے والا کو وہ اتنے کی موٹر سائیکل نہیں جتنی کہ اس نے لائٹ آ کے توڑ دی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو کوئی شوق ہے نہ وہ جانتا ہے اس کو کہ یہ کون ہے اور میں کون ہوں، پتہ نہیں بیچارہ کس ٹینشن میں ہے، آپ اس کی ٹینشنوں کو درگزر کر دیں، اللہ میری آپ کی ٹینشنوں کو درگزر کر دیں۔ تو صبر کرنا، درگزر کرنا، معاف کرنا، حدیث پاک میں آتا ہے من وجد 4 الی 4 وجد الجنہ، جو 4 چیزوں کو حاصل کر لے وہ پکا ٹھکا جنتی ہے۔ 4 چیزوں پہ صبر کر لے، 4 چیزوں کو تھوڑا سا بریک لگا دے، النوم الی القبر، اپنے سونے کو ذرا قبر تک بریک لگا لے، کیا مطلب کہ کم سوئے، ہر وقت ہی وہ ہمارا ایک ساتھی جماعت میں گیا تو وہ معین اختر شاید نام سنا ہو آپ نے، کامیڈین تھا کافی مشہور، ابھی میں کراچی میں تھا تو ایک ساتھی نے اس کے بات بتایا کہ میں ہی اس کو لے کے آتا جاتا تھا، تو جماعت میں گیا تو وہاں جا کے اس نے سنا کہ کم کھانا کم سونا، کم کھانا کم سونا، تو واپس آیا کی سیکھا ہے، کہندے ہیں کم کھانا کم سونا تے نظر آتا ہے کہ کم ہی کھانا ہے تے کم ہی سونا ہے، اردو میں کم کھانا کم سونا، اس کو تھوڑا پنجابی میں لے آتا ہے کم ہی کھانا ہے تے کم ہی، تو ہمارا حال بھی وہی ہے کہ رات کو دیر تک جاگنا، صبح دیر تک سوتے رہنا، اپنی معاشی زندگی کو بھی تباہ کرتا ہے انسان۔ آپ کا بے شک کاروبار بزنس صبح لیٹ اٹھتا ہے، لیکن صبح اٹھ کے کچھ نہ کچھ کوشش کریں کہ اپنے کاروبار کے متعلق صبح فکر کرنا شروع کریں، فجر کے بعد، اشراق کے بعد۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے مسائل، پریشانیاں، ٹینشنیں کچھ حل ہو جائیں، ایک وظیفہ یہ بھی استعمال کر کے دیکھیں، یہ وظیفہ نہیں ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، وظیفہ تو وہ ہوتا ہے چلو آزما کے دیکھ لو، پکی ٹھکی بات ہے کہ آپ نے فرمایا اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح کے اوقات میں برکت نازل فرما۔ صبح سے وہ گھوڑے ویچ کے ستے ہونے ہیں، یہ تو میں بڑے ادب والا ترجمہ کر رہا ہوں، باقی ترجمے دے اور بھی کافی سارے ہے، وہ بقول تھاڑی اماں جان دے کہ الوں آر تاڑے دیدے دھوتے دن راتی سوندے نہیں سویرے اٹھتے نہیں، تو وہ ہماری کیفیت ہو چکی ہے۔ تو اس کیفیت سے نکلنا، 4 چیزیں جو کر لے گا، 4 چیزوں پہ صبر کر لے گا وہ جنتی بن جائے گا۔ ایک تو نیند پہ صبر کرے، کیا مطلب؟ ویسے تو نیند اتنی کم کرنا ڈاکٹروں کی تحقیق کے مطابق انسان سب سے زیادہ جو اس کی زندگی متاثر ہوتی ہے وہ کم نیند کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کم نیند بھی نہیں کرنی، 6-7 گھنٹے ضرور سوئیں۔ آج کل تو راتیں لمبی ہیں، آپ رات 8 بجے بھی 9 بجے بھی سو جائیں تو آدمی 3 بجے 3:30 بجے 4 بجے بھی اٹھ سکتا ہے۔ کوئی ضرور نہیں کہ ہم 6 بجے فجر ہے تو 6 بجے اٹھنا ہے، تھوڑا پہلے بھی اٹھ سکتے ہیں، کہ پہلے اٹھنا کوئی گناہ ہے۔ سستی کے مزے بھی کر کے دیکھ لی، یہ مزہ کر کے بھی دیکھیں۔ ہمارے ایک دوست کی فیکٹری ہے تو وہ ماشاءاللہ پوری دنیا میں ان کا بزنس، میں نے ان کو جا کے بڑا ان سے بھائیوں کی طرح تعلق، میں نے جا کے یہ بات سمجھائی، میں نے کہا
برکت چاہتے ہیں تو صبح کا سونا چھوڑ دیں۔ تو کہنے لگا کہ ہمارے وہ کروڑوں کے نقصانات تو ہم نے 2-2 لاکھ روپے کا بندہ رکھ کے کور کرنے کی کوشش کی، کور نہیں ہو رہے تھے، صبح جا کے جب خود دیکھنا شروع کیا تو اللہ نے وہ نقصانات سے نکالنا شروع کر دیا۔ صبح کے وقت میں برکت ہے، برکت۔ تو پہلی چیز کیا فرمائی کہ النوم الی القبر، قبر تک نیند کو قربان کر لو، پھر آگے سونا ہی سونا ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا والفخر الی المیزان، تکبر، بڑا پن اور میں کچھ ہوں، اس کو کل میزان تک صبر کر جو کہ میں نے اپنا فخر کوئی نہیں کرنا، پھر وہاں جب میزان تل جائیں گے تو عاجزی سب سے زیادہ وزنی ہونی ہے، اس کے بعد پھر فخر ہی فخر ہے، پھر بڑائی اس کی عزت میں، عظمت میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا۔ نیند کو صبر، نیند کے اعتبار سے صبر، فخر تکبر کے اعتبار سے صبر، اور تیسرے نمبر پہ فرمایا والراحۃ الی الصراط، دنیا کی عیش و عشرت اور سہولتوں اور راحتوں کے چکروں میں مت پڑو، پل صراط تک بس صبر کر جو، پھر آگے راحت ہی راحت ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا والشہوۃ الی الجنہ، اپنی شہوتوں کو، جذبات کو تھوڑا سا کنٹرول کر لو اور جنت تک تھوڑا سا برداشت کر لو، وہاں پھر اللہ شہوتوں کو، خواہشات کو اس درجے میں پورا کریں گے کہ جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک صبر ہوتا ہے کہ کوئی مصیبت آ جائے تو اس پہ صبر کرنا، دوسرا ہوتا ہے کہ صبر علی الطاعہ، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پہ اپنے آپ کو پابند بنانا۔ مثال کے طور پر صبح تہجد میں اٹھنے کا دل نہیں کر رہا، بلکہ آج کل تو ٹھنڈ ایسی لگ رہی ہوتی ہے کہ گرم بسترے چھوڑنے کو بندہ فجر کے لیے بھی ہمت بڑے کم لوگوں کو توفیق ہوتی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو مرتے دم تک اس کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ اللہ تہجد کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو جو ہمت کر کے اس میں آ جاتا ہے کہ نہیں میں نے پہنچنا ہے، میں نے تہجد اٹھ کے پڑھنی ہے، گرم بستر چھوڑنا ہے، تو یہ بھی ایک صبر کی قسم ہے۔ ہمارے ذہنوں میں صبر کا جب نام آتا ہے تو زیادہ کوئی مر جائے تو وہ تو صبر کرنا ہے، یہاں ذہن میں آتا ہے کہ بڑی کوئی مصیبت آ جائے تو تب صبر کرنا ہے۔ نہیں، صبر کی 3 قسمیں ہیں، تینوں کو ہم اپنائیں گے تو اللہ کی معیت نصیب ہوگی۔ ایک مصیبت پہ صبر کرنا، اور ایک رب کی اطاعت پہ صبر کرنا، اور تیسرے نمبر پہ صبر عن المعصیہ، گناہ کرنے کا دل کر رہا ہے اس پہ اپنے نفس کو برداشت کرنا۔ صبر کو برداشت کرنے کو کہتے ہیں کہ اس گناہ کو سرزد نہ ہونے دینا، اور گناہ نہ ہونے دینا، اور جو نیکی شروع کی ہے اس پہ نفس بار بار کہے گا سستی کرو، وہ سستی نہ ہونے دینا، اور تیسرے نمبر پہ کوئی مصیبت اور پریشانی آ جائے تو اس پہ اپنے آپ کو برداشت کرنا۔ ایسی بازاروں میں ہم جاتے ہیں تو ہارن پہ ہارن دینا، اور ایک کبھی آپ کو ایمرجنسی ہے، کوئی ایسی پریشانی ہے، ٹینشن ہے، ایک الگ بات ہے، ایک روٹین کے اندر وہ اتنا ہارن پہ ہم ہاتھ رکھ دیتے ہیں کہ اللہ معاف فرمائے، ایسے جیسے کوئی سب سے بڑے ایمرجنسی میں حضرت صاحب ہی ہیں۔ تو کوشش کی جائے کہ معاشرے کے اندر بھی ہمیں جلدی ہے، جی میری نماز جا رہی ہے، اور گاڑی کو اس طریقے سے کھڑا کر دیا کہ ادھر سے آنے والوں کی بھی جو ہے نا وہ ٹریفک بلاک ہو رہی ہے، اور ادھر سے آنے والوں کی بھی ٹریفک بلاک ہو رہی ہے۔ ایسے کسی دکان پہ گئے ہیں، جلد بازی، اور وہ کیسے کرتے ہیں، ہم گلی کے درمیان میں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے نا موٹر سائیکل کھڑی کرتے ہیں تاکہ کوئی گاڑی نہ آ سکے نہ جا سکے۔ دیکھا ہوگا کہ نہیں دیکھا کبھی؟ نہیں ہے نا کہ وہ اکثر ہوتا ہے، وہ اکثر کرنے ہیں، ہاں جی، اکثر ہوتا ہے یا اکثر کرنے ہیں، دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ہم بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں، ہم کون سے، ہمیں بس دوسروں کے تو عیب نظر آتے ہیں، لیکن اپنا کہیں گے نہیں میں تو سب سے اچھی گاڑی پارک کرتا ہوں، میں تو سب سے اچھی جناب وہ گاڑی چلاتا ہوں، میں وہ سب سے برا میں ہی ہوں۔ جب ہر انسان یہ سمجھے گا تو انشاءاللہ بیماریاں یہ ختم ہونا شروع ہوئیں۔ ہم کہیں گے جی میرے آپ کے کرنے سے کیا ہوگا، بہت کچھ ہوگا۔ صحابہ کرام جو بنیاد بنے پوری دنیا کے لیے، رشد و ہدایت کا ذریعہ بنے، وہ کتنے تھے بدر کے اندر؟ کو 200-300 بھی بیٹھے تھے،
ہم بھی نیت کر لیں کہ یار ہم نے نیت کرنی ہے کہ ہم نے اس ترتیب کو لے کے چلنا ہے، اللہ ہمیں خیر کا ذریعہ بنا دے گا۔ یہ صرف یہ معاشرہ، یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو مجلس ہے، یہ لوگ نیت کر لیں کہ میں انقلاب لانے کا ذریعہ بنوں گا، جیسی نیت کریں گے اللہ کی طرف سے ویسے معاملے ہوں۔ اس موضوع پہ اور بھی بڑی اہم گزارشات ہیں، پھر کبھی سے انشاءاللہ، چونکہ وقت پورا ہو چکا ہے، تو موقع ملے تو سیرت اسٹڈی سینٹر آپ سے بار بار درخواست کرتا ہوں فیملی کو لے کر تشریف لایا کریں۔ پتہ نہیں بعض دفعہ کون سی بات، جیسے یہ صبر کا موضوع ہے، ہمارے گھروں میں اکثر لڑائیاں ہو رہی ہیں، اگر صبر والی کیفیت شروع ہو جائے تو کیا خیال ہے لڑائیاں ختم ہو جائیں کہ نہ ہو جائیں؟ تو تاڑیاں دیاں ٹینشنیں موک جان گیا، تھوڑی جی کو 50-60 روپے کا پٹرول پھونک لیا کرو، کچھ نہیں ہوتا، کو 50-60 روپے کی کوئی شے کھوا دیا کرو، تاڑا 1000 روپے کی بچت ہو جائے گی اللہ کے فضل نہ۔ گھر والوں کو لائے، ان کو کوئی راستے میں کوئی کھلا پلا دیا، بچوں کو ویسے بھی لے کر نکلنا چاہیے، تو ساتھ تھوڑا سا کوئی بات چیت سن لی، پتہ نہیں کوئی ایک جملہ ایسا سن لے جو ہر وقت ہمارے گھروں میں ٹینشن لگی رہتی ہیں، ممکن ہے پتہ نہیں کون سا جملہ اور کس خلوص کے ساتھ آپ آ کے سنیں، کس قربانی کے ساتھ، کہ سب آنے والوں کا ہی بھلا ہو جائے۔ بعض دفعہ آنے والے کا اتنا خلوص ہوتا ہے اور اتنی قربانی ہوتی ہے کہ اس سارے مجمع کو اللہ نواز دیتے ہیں۔ بعض دفعہ وہ بات کرنے والے کا وہ خلوص نہیں ہوتا، وہ قربانی نہیں ہوتی، وہ جذبہ نہیں ہوتا، جو کہ آنے والوں میں سے کسی کا ایسا جذبہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ کئی حج کے موقع پہ کئی بزرگوں کو خواب میں اللہ کی طرف سے بشارت ہوئی کہ 6 لاکھ لوگ شامل ہوئے اور صرف 6 آدمیوں کا حج قبول ہوا، لیکن اللہ نے ان 6 کا ایسا قبول کیا، ان کا ایسا خلوص تھا کہ ان 6 کی برکت سے 6 لاکھ کا حج بھی قبول ہو گیا۔ اس لیے اس کو اہتمام سے شرکت فرما لیے کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آخری ایک واقعہ عرض کر کے پھر دعا کر لیتے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون ہیں؟ امہات المومنین، شکر ہے جے نانا جواب آندا تو میری تہاڈی لڑائی ہوئی نہیں سی۔ سانو ساڈی ماں جنوں اپنی ماں کا بھی نہ پتہ ہے، بہرحال ہمیں یہ بنیادی چیزوں کو اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے۔ ہمارے بچوں کو بھی پتہ نہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان کیا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام کون کون سے، خدمت میں کون ہوتے تھے، فلاں کون ہوتا تھا، یہ ساری چیزیں ہمیں بچوں کو بھی سکھانی چاہیے، خود بھی سیکھنی چاہیے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہماری امہات المومنین میں سے ہماری اماں جان ہیں، بلکہ ہماری ماؤں سے بھی کروڑوں گنا زیادہ قابل احترام ہیں۔ جب ان کے خامن فوت ہوئے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت زیادہ رویا کرتی تھی، صدمے کے اندر ظاہر ہے دل دکھی ہو جاتا ہے۔ تو سنت یہ ہے کہ جب بھی کوئی صدمہ پہنچے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ انا، عام طور پہ ہم سمجھیں کہ مرن ہی پڑھنا ہے، کوئی بھی صدمہ پہنچے اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے انا، ہم سب، للہ، اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا، اور ہم سب نے الیہ راجعون، اسی کی طرف رجوع کرنا ہے، اس کو لوٹ کے جانا۔ تو کوئی بھی کچھ ہے، مصیبت کو کمی بیشی ہو گئی ہے، تو جب یہ پڑھیں گے ہم سب ہی اسی کے ہیں اور اسی کی طرف جانا ہے، جیسے بار بار وہ مولانا جنازے میں کل فرما رہے تھے کہ اللہ کی امانت کو اللہ کے سپرد کرنے آئے ہیں، تو انا للہ، ہم سب کس کے ہیں؟ اللہ کی امانت ہے، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کی امانت ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، قریب اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ یہ دعا پڑھی انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اس کے بعد آگے دعا اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اس دعا کو اگر ہو سکے تو ضرور یاد کریں۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر آپ کو چیز عطا فرمائیں گے، آپ کی جو چیز چلی گئی ہے اللہ اس سے بہتر آپ کو چیز عطا فرمائے۔ تو ام سلمہ کہتی تھی کہ من ہوا خیر منہ، کہ ابو سلمہ سے بڑھ کے بھی مجھے کوئی خیروں والا مل سکتا، تو اللہ نے امام الانبیاء کی صورت میں ان کو دلہا نصیب فرما دیا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آ گئے۔ تو اس لیے جب بھی کوئی مصیبت پریشانی آ جائے، بجائے واویلا کرنے کے، شور مچانے کے، کیا پڑھنا چاہیے؟ اور اللہم اجرنی پڑھیے فی مصیبتی، یہ 2 لفظ یاد کر لیں، اللہم اجرنی فی مصیبتی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا من، پچھلا بول جائے
چلو پیچھے ایک ہی جملہ یاد کر لیں، اگلا جملہ اگلی دفعہ یاد کرا دیجیے گا، پھر یاد کر لیں گے۔ ہماری ایک بیٹی وہ چھوٹی تھی اس وقت، اب ماشاء اللہ اس کے اپنے بچے ہیں، بھتیجی میری، وہ سبق پڑھی تو میں نے کہا سبق سناؤ، تو آئی 3-3.5 سال کا چھوٹا بچہ، الف با تا، الف با تا، بریک لگی، میں کہ آگے کہندی آگے تو وہ نہ اگے جائیے تو پچھلا اگے ہو جائے۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ یہی دعا ہم اپنے جنید جمشید بھائی کے حق میں مانگتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے، آپ کو نہیں اندازہ کہ کتنی بڑی خیروں کا، برکتوں کا اور امت کے جوڑ کا جو ذریعہ بن رہا تھا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی جنید وخلف لی خیرا من، یا اللہ جو جنید کی صورت میں ہمارے اوپر آزمائش آئی ہے، اس میں ہمیں اجر عطا فرما اور اس سے بہتر بدلہ ہمیں عطا فرما، اس کا نعم البدل عطا فرما۔ خاص طور پہ جو شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی امت کو جوڑنے کے لیے جو کوششیں کر رہا تھا، اے اللہ میں نے سینکڑوں مرتبہ اس بندے کو اس سلسلے میں غمگین، دکھی اور پریشان دیکھا، حب وطنی، ملک کی محبت میں اور امت کے جوڑ کے بارے میں۔ اے اللہ ہمیں اس کے بدلے میں نعم البدل عطا فرما، ہمیں اس کے متعلق صبر عطا فرما، اور ہمیں یا اللہ نعم البدل عطا فرما، اور ہمارے بھائی کی جنت میں یا اللہ اعلیٰ درجے میں مقام اور نسبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔